اب شادی بھی ہو گئی، بیوی بھی اچھی ملی اور لیلۃ الزفاف بھی منایا، اب اس خاتون کو حمل ہو گیا اور حمل کے بعد اس کی ولادت ہوئی، تو پھر ولادت پہ کیا کریں؟ تو وہ یفرح بالمولود، جو بچہ آئے دنیا میں اس پر وہ خوشی منائے۔ ایک خوشی تو وہ ہے کہ جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک خوشی وہ ہے کہ بچہ آنے کی خوشی، بلکہ جب ان کی زوجہ حاملہ ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے، تو اس مرد کو اب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت مجھے مل رہا ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے، تو ان پر خوشی کا اظہار کر لیا کریں۔ اسی لیے کہ شادی سے سنت تو مقصود ہے، نکاح سے سنت مطہرہ تو مقصود ہے، لیکن نکاح سے سب سے بڑا اور سب سے بہتر مقصد اور مراد وہ بچے کا آنا ہے، بچہ یا بچی پیدا ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انہ نور فی الدنیا وسرور فی الآخرہ، بچہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں یہ سرور ہے، آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، آپ کے لیے خوشی ہے، سرور ہے آخرت کے لیے۔ یعنی ما کیا عند شفاعت فی العقبہ، یعنی سرور آخرت کا اسی لیے ہے کہ یہ آخرت میں تمہارے لیے شفیع رہے گا، بچہ اپنی والدین کی شفاعت کرتا رہے گا۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بچہ جب زندہ رہے تو وہ آپ کے لیے نفع مند ہے، بچہ ہو، حیات ہو، زندگی ہو، وہ آپ کے لیے نفع دیتا ہے۔ میرا بچہ ہے، آپ کا دست و بازو بنتا ہے، یہ ان کے لیے نفع ہے، اور لیکن اگر وہ بچہ اذا مات تو جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر آپ کے حق میں وہ شفیع بنے گا، وہ شفاعت بنے گی۔ حدیث شریف میں ہے الولد ثمر القلب، بچہ دل کی ثمر اور دل کے لیے یہ ٹھنڈک اور دل کا میوہ ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اور اسی حدیث شریف کو ابو یعلا الموصلی نے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور حضرت حکیم نے خولہ بنت حکیم سے روایت کی الولد من ریحان الجنہ، بچہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو ہے۔ آپ کے ہاں کوئی بچہ آئے تو گویا آپ کو جنت کی خوشبو ملے۔ اور فی الجملہ ہوا ہبۃ من اللہ، فی الحاصل کلام یہ ہے کہ بچہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العزت کسی کو تحفہ دیتا ہے بیٹی، دیکھو ہبہ بخش دے دیتا ہے، تحفہ ہے، تو اللہ کریم کسی کو ہبہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، یا بیٹی ہو یا پھر بیٹا، اللہ رب العزت اسے عنایت فرماتا ہے۔